3 آپشنز اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو دیے ہیں، یا تو جان کے بدلے جان، یا نہیں تو جان کے بدلے دیت، یا نہیں تو بالکل ہی معاف کر دو، تاکہ اللہ بھی جو ہے تمہاری اس نیک نیتی اور کائنڈنس کو دیکھ کر تم کو بھی جو ہے بالکل ہی سرے سے معاف کر دے۔ اور اللہ کہتے ہیں وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، کہ تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے، خوشحالی ہے، ایک نئی روشنی ہے۔ جو عقل والے لوگ ہیں ان کے لیے جو ہے یہ ریمائنڈر ہے لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم متقی اور گاڈ کانشیس بن سکو۔ جیسا کہ ہم آپ نے کہا کہ قصاص لینا چاہیے کسی نہ کسی صورت میں۔ اب جان کے بدلے جان آپ نہ بھی لیں تو ایٹ لیسٹ جو ہے جو گنہگار ہیں اس کو کچھ تو سزا ملے، تاکہ وہ ایک ایگزامپل سیٹ ہو سکے دوسروں کے لیے کہ اگر ہم کریں گے تو ہم کو بھی یہی جو ہے فیس کرنا پڑے گا۔ پہلے کے زمانے میں تو بالکل ہی جان کے بدلے جان والا سسٹم تھا، جیسے میں سمجھتا ہوں سعودی عربیہ میں اور جہاں جہاں اسلامی حکومت ہے، قرآن سے جہاں پہ ججمنٹ ہوتا ہے وہاں پہ آج بھی جو ہے یہ چیزیں اپلائی کی جا رہی ہیں، جیسے چوری کرنے پر ہاتھ کا کاٹا جانا، زنا کرنے پر جو ہے قتل کر دیا جانا، تو وہیں پر کسی دوسرے آدمی کا آپ نے قتل کیا ہے تو آپ کا بھی جو ہے قتل لازم ہوگا۔ تو اس سے ایک اویئرنیس لوگوں میں آئے گی کہ بھائی جب اس کی جان نہیں بخشی گئی، میں یہی عمل کروں گا تو میری کیوں بخشی جائے گی۔ اور جو آج کے ہمارا جو انڈین سسٹم ہے، ہمارا جو کرمنلز کو ڈیل کرنے کا جو سسٹم ہے، ہم ایسے کرتے ہیں کہ بھائی کر دیا اس نے جرم، ٹھیک ہے اس کو جیل میں ڈالو، بیٹھا ہے وہ کچھ سال، 7-8 سال کھا رہا ہے پی رہا ہے مزے میں، پھر نکلے گا تو پھر جو ہے کچھ نہ کچھ جو ہے کرائم کرے گا۔ تو یا تو بالکل ہی سرے سے ختم ہی کر دیں، یا نہیں تو ایسی سزا دیں جیسا آپ نے کہا کہ عمر قید وغیرہ، کہ بالکل ہی جو ہے اس کو چانس ہی نہ ملے دوسرے کرائم کا، تاکہ دوسرے لوگوں کے لیے یہ نصیحت بن سکے کہ ہم کو بھی جو ہے اس کام کے قریب نہیں جانا ہے۔ دوسرا یہ ہم بھی دیت کا جو مسئلہ ہے اس کا تھوڑا میں نے اسٹڈی کیا کہ کتنے پیسے لیے جائے آگے والی پارٹی سے، یا جو ہے کیا کمپنسیشن ہو کسی ایک کی لائف کا۔ تو اس میں بتایا جاتا ہے کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 1000 سونے کے سکے جو ہے لیے جاتے تھے، یا نہیں تو اگر اینیمل کی فیس میں لینا ہے تو 100 اونٹ جو ہے اس سے لیے جاتے تھے۔ اور اگر ہم سونے کے سکوں کو آج کے زمانے کے حساب سے تولیں اور اس کو چیک کریں تو اس کا ریشیو بن رہا ہے آلموسٹ 4 کلو، مور دین 4 kgs آف گولڈ جو ہے بن رہا ہے آج کے زمانے میں۔ انڈیا کی بات کر رہا ہوں میں، 1 تولہ which is 10 grams of gold ہمارے پاس 1 لاکھ روپے 1 تولہ چل رہا ہے۔ تو قریب میں سمجھتا ہوں مور دین 4 کروڑ جو ہے ایک انسان کو دینے پڑیں گے دیت کے بلڈ منی میں، جس کے کسی کے پاس اتنی سکت یا اتنی حیثیت تو ہے نہیں۔ تو یہ ایسے جرم ہیں، اللہ نے پہلے تو ان سے جو ہے دور رہنے کے بارے میں کہا کہ ایک مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ دوسرے مسلمان کا قتل کرے، اور ایک کسی کا قتل ہوتا ہے تو گویا کہ ایسا ہی ہے کہ پوری انسانیت کا اس نے قتل کیا ہے۔ تو پہلے تو اس غلیظ چیز سے دور رہنا چاہیے۔ دوسرا اگر ہو جائے تو فوری جو ہے جس کا کیا ہے آپ نے ریئلائزیشن جب ہو، اس کی فیملی سے جو ہے معافی مانگے اور کچھ نہ کچھ نیگوشیٹ کرے، تاکہ آپ کی زندگی بھی آگے سدھر سکے اور ان کا بھی جو ہے کچھ کمپنسیشن ہو۔ ہر بھائی اس پہ اگر آپ تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہیں، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، اللہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ قصاص کے اندر زندگی ہے جبکہ ایک زندگی ختم، کیونکہ وہ سائیکل ایک جو ہے نا بریک ہو جاتا ہے نا، ورنہ وہ جو سائیکل وائلنس کا اور قتل و خون کا جو ایک سائیکل شروع ہو جاتا ہے کہ تم نے میرا 1 مارا میں تمہارے 2 ماروں گا، تم نے میرے 2 مارے میں 4 ماروں گا، تو وہ آپس میں دشمنی کا جو ایک سائیکل ہے جو شروع ہو جاتا ہے۔ تو جب اللہ نے ایک اصول بنا دیا اور اللہ کے اصول پہ لوگ فالو کر رہے ہیں، اور آپ نے اس اصول کو سمجھتے ہوئے ایکولی طور پہ بدلہ لے لیا، تو وہ سائیکل ختم ہو گیا، بات ختم ہو گئی۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو وہ بات ختم ہو گئی تو زندگی آگے بڑھ گئی، زندگی آگے بڑھ گئی تو ایک یعنی کہ نیا چیپٹر شروع ہو گیا اور وہ مسئلہ ختم ہو گیا۔ تو اسی لیے اللہ نے اس کو کہا ہے کہ اس کے اندر زندگی ہے، اس کے اندر حیات ہے۔ مطلب وہ جو سائیکل تھا جس میں 100 اور مرنے تھے، یا اللہ نہ کرے استغفر اللہ، اور مسئلے مسائل ہونے تھے، وہ سائیکل رک گیا تو زندگی بچ گئی۔ اس لیے اللہ نے اس کو کہا ہے کہ یہ جو ہے اسی کے اندر جو ہے نا بدلہ لینے پہ، یعنی کہ قصاص کو، یہ اللہ یہاں یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ دوسرے کو مار کے ہی بدلہ لینا ہے اور اسی کے اندر زندگی ہے، نہیں۔ قصاص سے مطلب یہ ہے کہ تم اس کے ساتھ اپنا مسئلہ سارٹ کرو، طے کرو کہ تم کو کیا کرنا ہے، اس کو مارنا ہے، اس سے دیت لینی ہے، پیسے لینے ہیں، یا اس کو دیت کے طور پہ جیل میں ڈالنا ہے، جو بھی آپ کا سسٹم ہے، لیکن اس کو ایک سارٹ کر کے طریقے کو
اور اس کو میٹر کو کلوز کرو، تاکہ اس کے ساتھ جڑے ہوئے باقی لوگ اور سب اپنے اپنے ان کی زندگی جو ہے وہ آگے بڑھے، اور دوسرے لوگوں کی جانوں کے اوپر جو بھی مسئلے مسائل ہیں وہ ختم ہوں، لیکن میٹر کو سارٹ کرو۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ میٹر کو سارٹ کیے بغیر، اب آپ نے کہا کہ انہوں نے ایک ہمارا کیا تو ہم جا کے دوسرا دو ان کے کریں گے، تو میٹر ختم نہیں ہوا بلکہ وہ سائیکل چل رہا ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا ہے کہ اس کو میٹر کو سارٹ کرو، ختم کرو، تاکہ سب کی جو ہے وہ زندگی آگے چلتی رہے۔ اب یہ اللہ نے کہا ہے کہ یہ بات عقل والوں کے لیے ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر اس کو چیپٹر کو کلوز نہیں کریں گے، جھگڑے کو ختم نہیں کریں گے، قصاص اور دیت سے اس کو بند نہیں کریں گے، تو یہ آگے چلتا رہے گا، خون خرابہ ہوتا رہے گا۔ جی مات بھائی۔ جی ہارون بھائی جزاک اللہ خیر۔ ہارون بھائی اس میں ایک لاسٹ پوائنٹ پہ ڈسکس کر کے ہم جو ہے اس ویڈیو کو اینڈ کریں گے۔ اگین ہارون بھائی یہاں پہ آیت فنش ہو رہی ہے لعلکم تتقون، آگے بھی ہم پڑھیں گے تب آئے گا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اور ہم نے پہلے پارے میں بھی پڑھا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تو تتقون پھر جو ہے یا اولی الالباب، عقل والے اور متقی، کیا کنیکشن ہے ہارون بھائی اس میں؟ کیوں اتنا امپسائز اللہ کرتے ہیں متقی بننے پر، تقوی پر اللہ کا اتنا زیادہ امپسائز کیوں ہے؟ تقوی کے جو معنی جو ہے نا وہ بہت براڈ ہے نا اصل میں ایمان بھائی، اس کے معنی صرف اللہ کا خوف نہیں ہے، یہ جو ہم اس کے ساتھ ایک جوڑ دیتے ہیں کہ اس کے معنی اللہ کا خوف، اللہ کا خوف نہیں، اول تو اس کے معنی خوف ہے ہی نہیں۔ اس پہ ہم پہلے بھی کئی دفعہ گفتگو کر چکے ہیں کہ اس کے معنی جو ہیں وہ پرہیزگاری کے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں، یعنی کہ اس کے معنی جو ہیں وہ بچنے کے ہیں، تقوی، تقی، بچنا، ٹھیک ہے نا۔ تو بچنے سے مراد اب اس آیت کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو اس سے کیا مراد ہے؟ بچنا کس سے؟ قتل و غارت سے بچنا، برے کاموں سے بچنا جو قتل و غارت کی طرف لے کے جاتے ہیں، جھگڑے فساد سے بچنا جو قتل و غارت کی طرف لے کے جاتے ہیں، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچنے والے بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ اگر تمہارے اندر یہ برائی ہے، یہ تمہارے اندر مسئلہ ہے، تو تم اس سے بچو۔ اب جہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ تم نماز پڑھو اور کتب علیکم الصیام، وہاں پہ کیا ہے؟ تاکہ تم اپنی بھوک کو، اپنی گریڈ کو، اپنی اس نفسانی خواہش کو پورا کرنے سے بچنے والے بن جاؤ، کہ تم اس کے چکر میں کوئی غلط کام کرو۔ تو ٹیکنیکل ٹرم اس کی بہت ہی خوبصورت ہے، تتقون یا تقوی، متقی، تو واقعی جو ہے نا اس کا روٹ ورڈ ہے، اور اس کا معنی ہے بچنا، اس کے معنی ہے اوائڈ، اس کے معنی ڈر نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب ہم اس کو ڈر کے معنی میں کیسے لے کے جاتے ہیں؟ اللہ کا ڈر، چونکہ قانون بنائے ہوئے اللہ کے ہیں سارے، اور اللہ کے قوانین کے اندر رہنے کی کوشش کرنا وہ پرہیزگاری میں آتا ہے، وہ بچنے کے موضوع میں آتا ہے۔ کسی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا تھا کہ تقوی کے معنی کیا ہیں، تو انہوں نے ایکسپلین کیا ایسے کہ جیسے کوئی شخص جنگل سے گزر رہا ہے اور گزرتے ہوئے اپنے کپڑوں کو بچاتا ہے کہ وہ کانٹوں میں نہ الجھ جائیں، تو بیسیکلی اسی طرح سے یہی تقوی ہے کہ زندگی میں آپ کام کرتے جا رہے ہیں اور اپنے آپ کو برے کاموں سے بچاتے جا رہے ہیں کہ برے کام نہ ہو جائیں آپ سے، یہ ہے تقوی۔ اب اس میں اگر آپ یہ کہہ دیں کہ وہ اس شخص کو کانٹوں کا ڈر یا خوف ہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو کانٹوں کا ڈر یا خوف ہے، لیکن وہ تو اس کی سوچ ہے کہ اس کو کانٹوں کا ڈر یا خوف ہے، ٹھیک ہے، اس کا تھاٹ ہے، اس کا تھاٹ پروسیس ہے، لیکن اس کا عمل کیا ہے؟ اس کا عمل جو ہے وہ اوائیڈنس ہے، اپنے آپ کو اس جو اس کے لاشعور کے اندر جو چیز ہے اس سے اس کا عمل کیا بن رہا ہے؟ اپنے آپ کو بچاتے ہوئے نکلنا، بچاتے ہوئے جانا، تو یہ تقوی ہے۔ تو اللہ بار بار اسی چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اور وہ جہاں جس آیت میں جس مناسبت سے استعمال ہو رہا ہے اس کے آگے پیچھے کے حساب سے اگر آپ دیکھیں تو اللہ آپ کو یہی کہہ رہے ہیں کہ اس چیز سے بچو، اس سے بچو، اس سے بچو، اس سے بچو۔ جی ماد بھائی۔ جی ہارون بھائی جزاک اللہ خیر۔ ہارون بھائی تو ہم تقوی کو پرہیزگاری کے معنی میں لیں گے؟ تقوی کے معنی ہی پرہیزگاری کے ہیں، تقوی کے معنی ہی پرہیزگاری کے ہیں، تقوی کے معنی ہی برے کاموں سے بچنے کے ہیں اور احتیاط کے ہیں، اور جو ہے
आई मीन देखिए ना, अल्लाह के खौफ के लिए तो हम क्या अल्फाज इस्तेमाल करते हैं. अम, खौफ के मानी, खौफ का लफ्ज़ तो खौफ ही है, वला खौफुन अलैहिम. खौफ का लफ्ज़ तो खौफ ही है, अल्लाह ने उसको खौफ के तौर पे इस्तेमाल किया है. अब इत्तकुल्लाह अगर हम कहते हैं, यानी कि तकवा अल्लाह के लिए, परहेजगारी अल्लाह के लिए, वहाँ हम ये कहते हैं कि ये अब परहेजगारी हो गई जो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए है. आप समझ रहे हैं? तो अब वो हम उसको, उस जुमले को उस जगह पे उस कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से ट्रांसलेट करते हैं. अब यहाँ पे जो है हम यहाँ पे तत्तकून को कैसे ट्रांसलेट कर रहे हैं कि तुम ये इस चीज़ से, ये जो एक साइकिल शुरू होने वाला या एक कत्ल गारत का जो फिसाद का जो साइकिल तुम शुरू कर सकते थे, तुम उससे बचो, कसास करो, दियत करो और इस चैप्टर को क्लोज करो और आगे बढ़ो और उससे बचो, उससे बचने वाले बनो, अकल से काम लो. अकल क्या है कि उसने एक मारा, मैं उसके 2 मारूंगा तो कल को तुम्हारे 4 मारेगा. जी मान भाई. जी हारून भाई, जज़ाकल्लाह खैर हारून भाई. तो अजीज साथियों, हमने आज की इस वीडियो में 2 आयतें डिस्कस की है, आयत नंबर 178, 179. अगर पहली वीडियोस आपने हमारी नहीं देखी है तो मेक श्योर करें कि आप पूरी प्लेलिस्ट हमारी चेक करें सूरतुल बकरा की. और अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो मेक श्योर करें कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को जो है चेक करें. अगर पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट के थ्रू हमको जरूर बताएं कि वीडियोस आपको कैसे लग रही है, और अगर कुछ डिस्कशन करना हो तो भी आप कमेंट कर सकते हैं. इंशाल्लाह अगली वीडियो में एक और इम्पोर्टेंट जो है टॉपिक को लेकर हम आपके सामने आएंगे. तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए. जज़ाकल्लाह खैर हारून भाई. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू.